عزت نے بے انتہا کرم کیا، ہم سب پر اپنا احسان کیا، کرم کیا، فضل کیا کہ اللہ نے ہمیں دین کی نسبت عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا خوبصورت اور پیارا دین دیا ہے کہ اگر ہم اس دین کی خوبصورتی کو دیکھیں تو ہر چیز میں، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، ہر چیز میں اس دین نے ہمیں رہبری عطا فرمائی ہے نا، گائیڈ عطا فرمائی، گائیڈینس عطا فرمایا ہر چیز میں، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات ہو، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہو، سونے جاگنے کے معاملات ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، کہیں بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یہ ہے ہمارا دین اور اسلام، بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا خوبصورت اسلام ہے۔ اور اس دین کے کچھ تقاضے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ معاشرے میں رہنے کے، نہیں دل کا نبھانا، دل کو کہ کہتے ہیں لوگوں کے دلوں کی قدر کرنا، یہ بہت زیادہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ محبت لو، محبت دو، اس دین کی بنیاد ہی محبت ہے، سمجھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کے بارے میں کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، سمجھ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ کیسی بات ہے، یعنی اللہ کے نبی نے، اللہ نے ہمیں کتنی کیسی بات بتلائی۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں تو میرا گھر، میرے بچے ہے نا، ہمارا تو یہ معاملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یتیموں کے بارے میں کتنا بڑا فرمان بتایا کہ سب سے بہتر گھر وہ جس میں یتیم ہو۔ صحابہ کے دور میں جب وہ دور تھا مسلمانوں کا، تو وہ لوگ یتیموں کی کفالت کرتے تھے، ہر ایک کے گھر میں یتیم ہوتے تھے کہ ہم ان کی پرورش کریں، ہے نا، ہم ان کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ تو یتیموں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، نہیں فرمایا جس کا مفہوم ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ، مگر بہت اچھے طریقے سے، یعنی جب وہ اپنی جوانی کی عمر تک پہنچے تو تم ان کے مال کا خیال رکھو، اور جب وہ جوان ہو جائے تو تم ان کے مال کو ان کے سپرد کر دو۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا، بسا اوقات خاندان میں چچا کے کفالت میں بچہ پل رہا ہے، دادی کے، پھوپھی کے، لیکن اب کیا ہوتا ہے، وہ دادی چچا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پالا ہے تو گویا ان کی دکانیں ہماری، ان کا پیسہ ہمارا، ان کی زمین ہماری، اور اس طرح سے وہ ان کے مال کو ہڑپ لیتے۔ ایسا نہیں، انہوں نے کفالت کی لیکن ان کی زمین جائیداد نہیں لے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو مارنا نہیں کہ یتیم ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یتیم بچے کے سر پر، سمجھ رہے ہیں، پیار سے، شفقت سے ہاتھ پھیرے، اور یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ جو محبت سے ہاتھ پھیر رہا ہے اس میں کوئی لالچ مقصود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اس طرح کے لیے یہ کام کر رہا ہے، پیار سے اس سے پیش آ رہا ہے، تو کہا کہ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں نا، ہمارے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملے گی۔ اب ہم اپنے سر کے بال گن سکتے ہیں، کتنے بال ہمارے سر پہ، کتنے سارے بال ہوتے ہیں۔ ایک بچے کے سر کے بال، جو یتیم بچہ ہو، 1 سال کا، 2 سال کا، 6 مہینے کا، کتنا بال ہوتا ہے اس کے سر پہ، ہم بال گن سکتے ہیں؟ تو کہا جتنے بال آئیں گے اتنی نیکی، سمجھ رہے ہیں، ہاتھ کے نیچے، کتنی بڑی بات ہے، نہیں محبت سے اس کو پکارنا، محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کو اپنی جو ہے نا پرورش میں لینا۔ تو جو شخص بھی کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ جو اس کی تربیت میں ہو نیک سلوک کرے، تو کیا کہا، میں اور وہ جنت میں اس طرح پاس رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جس نے یتیم بچی کی پرورش کی، ہاں، نیک سلوک کیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کہا اتنا پاس ہوں گے۔ ایسا کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ملا کر دکھلایا، جیسے ہم بولتے ہیں نا دوستی کرتے ہیں نا بچے، جیسے میں آپ کو اگزامپل سمجھا رہی ہوں، دوستی تو کیسے، کیونکہ ابھی تو آپ میری آواز ہی خالی سن سک رہے ہو، تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم دوستی کرتے ہیں
تو کیسے وہ 2 انگلی ملی ہوتی ہے، ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہم قریب ہوں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو جنت ہے ایسے وہ اللہ کے نبی کے پاس ہوگا جنت میں. کتنی پیاری بات ہے. ہم نہیں چاہتے ہم اپنے نبی کے پاس ہو، اپنے نبی کو دیکھیں. ہاں، یتیم کی پرورش کا کتنا اجر ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو اور بیچ والی جو درمیان کی انگلی اس کو جوڑ دیا، اور کیا پوچھا جانتے ہو؟ پوچھا لوگوں کیا تم جانتے ہو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں نا دوستی، بچے چھوٹے چھوٹے بچے دوستی کرتے ہیں نا، ایسے اللہ کے نبی نے 2 انگلی ملائی اور کہا کہ تم جانتے ہو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ العظیم. اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بہتر گھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسلمانوں کے گھر میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. ہاں، اور مسلمانوں کا سب سے برا گھر، بدتر گھر، جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. سب سے برا گھر ہے. سمجھ رہے؟ تو ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا نبی اللہ میرا دل جو ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا یا نبی اللہ میرا دل بہت سخت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو تو تمہارا دل نرم ہوگا. غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو. کتنی بڑی بات کہی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یتیموں کو سینے سے لگانا، جو چھوٹے بچے ہیں ہے نا ان سے پیار کرنا، ان کو اپنائیت دینا. تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. ہاں، پھیرا کرو. حضرت اسماء بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا کہ جس دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. کون حضرت جعفر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی. سمجھ رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی، ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اسماء بن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. تو اس وقت 40 کھالیں جو ہے وہ دباغت کر چکی تھی. یعنی جو دباغت کا مطلب ہوتا ہے جیسے اونٹ کی جو کھال ہوتی ہے یا بکرے کی کھال ہوتی ہے نا، بقر عید میں ہم لوگ دیتے ہیں مسجدوں میں، تو وہ کھال کیا کام آتی ہے؟ اس کو مسالہ لگا کر دھوپ میں سکھانے کو دباغت کہتے ہیں. اب تو خیر نیا سارا ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس میں وہ لوگ کیمیکل لگا کر مشین کے ذریعے پروسیس کرتے ہیں. بہرحال پہلے لوگ اس طرح سے نمک ہے، ہلدی ہے لگا کر دھوپ میں سکھایا کرتے تھے، پھر اس کو آگے جو بھی پروسیجر کرتے تھے ہے نا. تو کہا کہ 40 کھال اس وقت دباغت کر کے آئی تھی اور آٹا پیس کر بچوں کو نہلا دھلا کر تیل مل کر وہ فرصت میں تھی. تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسماء جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کہاں ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ کہتے ہیں میں نے بچوں کو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئی تو اللہ کے نبی نے بچوں کو سینے سے لگایا ہے نا. آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ رو پڑے اللہ کے نبی. اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ شاید آپ کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے کیا؟ جیسے جنگ میں گئے تھے تو خبر کچھ ملی ہے. وہ سمجھ گئی کہ کچھ تو معاملہ ہے کہ بچوں کو چوم کے رو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آج وہ شہید ہو گئے. تو یہ سن کر جو ہے حضرت اسماء چلانے مطلب رونے لگی. تو عورتیں بھی جمع ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسماء لغو بول مت بولو اور سینہ مت پیٹو. تو اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو غم اور دکھ میں جو ہے نا، غم اور دکھ میں سینہ وغیرہ، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جو ہے نا کہ کہتے ہیں
کسی کے انتقال پر، جیسے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو چیخ کر رونا، سینہ پیٹنا، بال نوچنا، اس سے منع کیا ہے نا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کہ کہتے ہیں بچے جب یتیم ہو گئے تو کیسے اللہ کے نبی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، محبت سے پیش آئے۔ تو یتیم بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی ہے ایک اللہ والے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، تو کہا کہ عید کے دن نخلستان میں جو ہے، جو ریگستانی علاقہ ہوتا ہے، وہاں پر کچھ کھجوریں پڑی تھی، وہ اٹھا رہے تھے، سوکھی کھجوریں ایسی ہوتی نہیں، گر جاتی ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کھجوریں جو ہے آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک لڑکے کو روتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا، اس بچے سے، کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، اور یہ لڑکا جو ہے نا وہ اخروٹوں سے کھیل رہے تھے وہاں پر کچھ بچے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس بچے کو اخروٹ لا کر دوں کہ وہ ان کے ساتھ کھیلے، اس لیے میں کھجوریں لے رہا ہوں تاکہ میں ان کو بیچ کر اس بچے کو اخروٹ لے کر دے دوں۔ سمجھ رہے؟ تو کیسے یتیم بچے کا احساس، خود کا بچہ نہیں تھا، ہم ہوتے تو ترس کھا کے آگے چل دیتے ہیں نا، لیکن وہاں وہ مشقت کر رہے ہیں، نخلستان میں کھجوریں چن رہے ہیں، پھر اس کو بیچ کر، اور پھر جو ہے وہ بچے کے لیے کہ اس بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، چھوٹا بچہ ہے۔ کیسے تھے؟ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کچھ بچے کھیل کود کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک لڑکا سب سے الگ تھلگ اور بہت غمزدہ، بہت افسردہ بیٹھا ہے، کھیل کود میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا ہے، تو بہت خاموش بیٹھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری جو امی ہے اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اور کوئی نہیں ہے جو میرے سر پر ہاتھ پھیرے، سمجھ رہے ہیں، میرے والد بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں، والد ہوں، اور اماں عائشہ تمہاری ماں ہوں، تو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری بہن ہو؟ تو وہ بچہ خوش ہو گیا اور کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے کیسا کیا نا، اور اللہ کے نبی نے اسے اٹھایا، اپنے ساتھ لے گئے اس بچے کو، اسے بہت پیار کے ساتھ اس سے بات کی، سر پہ اس کے ہاتھ پھیرا، اپنے گھر لے آئے اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی نے گھر والوں کو کہا کہ اس کو جو کپڑوں میں اچھا کپڑا ہو، ہے نا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کو بچہ اس کو کپڑا پہنا دو، اور جو ہے پھر اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ تو کیسے اللہ کے نبی نے یتیم کے بارے میں جو ہے ایک یتیم کے ساتھ معاملہ کیا اللہ کے نبی نے۔ تو اس طرح سے وہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ماں، سب سے بہتر والد، ہے نا، اللہ کے نبی سب سے بہتر ماں، اماں عائشہ سب سے بہتر بہن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے اللہ کے نبی نے کہہ کے اسے اپنے آغوش میں لیا۔ تو کیسی بات ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہی بچوں کا پورا نہیں ہو رہا، ہم کہاں دوسروں کے بچوں کی اسکول کی فیس بھرے، نہ یہ کرے نہ وہ کرے۔ کتنا ہوتا ہے آج تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ خود کا ہی بچہ پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں ہی جو ہے اس کو حمل کو ضائع کر رہی ہے، بس رزق کے کم ہونے کے خوف سے۔ تو ہم کہاں یتیموں کو دیکھیں گے؟ جس کے اندر جتنا جذبہ ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی فکر مند ہوتا ہے، تو اللہ اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب فکر کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔